نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ محب ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا قاری جلیل احمد عباسی صاحب، محب ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحق چشتی صاحب، دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین باتمکین، شمع ختم نبوت کے پروانوں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور عقیدہ ختم نبوت پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے۔ ہم سب مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نبوت کا جو حسین و جمیل سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ سیدنا خاتم علیہ السلام حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ کے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اب سورج تو اندھا ہو سکتا ہے، اب چاند تو بے نور ہو سکتا ہے، اب انادل کی نغمہ ریزیاں اور تتلیوں کے رقص تو ختم ہو سکتے ہیں، اب اس کائنات کی تہیں تو لپیٹی جا سکتی ہیں، اجرام فلکی تو تہس نہس ہو سکتے ہیں، لیکن پروردگار کی عزت کی قسم ہے، آمینہ کے لال حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان اس عقیدے پہ ایمان لاتے ہیں۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بیس کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی شارک کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے۔ سب بولو سبحان اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی بیس ہے۔
سارا کا سارا دین اسلام اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ دین اسلام کا مرکز ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت توحید باری تعالیٰ پہ حملہ ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ان کی عزتوں پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پہ حملہ ہے، ناموس پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت میرے نبی کے پیارے صحابہ، میرے نبی کے پیارے اہل بیت، ان کی عزتوں پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت کتاب اللہ پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت احادیث رسول پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت پورے کے پورے دین اسلام پہ حملہ ہے۔ قادیان کی گندی نالی کا گندا کیڑا، قادیان کا پاگل کتا، انگریزوں کا خود کاشتہ پودا، انگریزوں کے کہنے سے دعوی نبوت کرنے والا، دولت کا حریص، منافقت کا مریض، مرزا قادیانی کذاب، جسے ظالم انگریز نے ہمارے کریم آقا کی عزت پہ حملہ کرنے کے لیے ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرنے کے لیے عشق رسول کی چنگاری مسلمان کے سینے سے نکالنے کے لیے اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے بہت سا پیسہ دے کے، بہت سی زمینیں دے کے، بہت سی جائیداد دے کے قادیان کے پاگل کتے کو کھڑا کیا تھا۔ اگر آپ مرزا قادیانی کذاب کی زندگی کا مطالعہ کریں، مرزا قادیانی کذاب نے اپنی ساری زندگی پروردگار کی عزت پہ حملہ کرنے میں گزار دی۔ قادیان کے لعنتی نے اپنی ساری زندگی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ان کی ناموس پہ حملہ کرتے کرتے گزار دی۔ قادیان کے بندر نے اپنی ساری زندگی ہمارے کریم آقا کی عزت پہ حملہ کرتے کرتے، ناموس پہ حملہ کرتے کرتے گزار دی۔ قادیان کا لعنتی ساری زندگی میرے نبی کے صحابہ کی عزت پہ بھونکتا رہا، میرے نبی کے پیارے اہل بیت کی عزت پہ حملہ کرتا رہا۔ آخر کار یہی شیطانی ورد کرتے کرتے 26 مئی 1908 کو لاہور کے برانفورڈ روڈ کی احمدیہ بلڈنگ کے اندر لیٹرین کے اندر گر کے کتے کی موت مر گیا۔ مرتے ٹائم اس کے منہ سے بھی غلاظت جاری تھی اور نیچے سے بھی غلاظت جاری تھی۔ اللہ کی قسم ہے کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت
قادیان کا لعنتی مر گیا۔ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیے، ذرا توجہ سے میری بات سنیے گا، تو تقریباً 1 گھنٹے کا اسی ایک موضوع پہ میرا لیکچر ہے۔ میں نے بتایا کہ قادیان کا لعنتی، اللہ نبی کے بارے میں بکواسات کرنے والا، ختم نبوت میں حملہ کرنے والا، یہ مرا کیسے تھا؟ توجہ، اس لعنتی کو ڈبل وبائی ہیضہ ہوا تھا، اپنی ہی غلاظت کے ڈھیر میں گر گیا، مرنے کے بعد بھی مسلسل غلاظت نکلتی رہی۔ بلیو کیجئے گا، آن دی ریکارڈ ہے، قادیانی روئی کے گولے بنا بنا کے کبھی منہ میں ڈالتے، کبھی نیچے ٹھوستے۔ اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا اور نکال دیتا، پہلے سے بڑے گولے لے لے کے قادیانی کبھی منہ میں ٹھوستے، کبھی نیچے ڈالتے۔ اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا اور نکال دیتا، یہاں تک کہ جھاڑو مار مار کے، پانی کے پائپ لگا لگا کے قادیان کے خنزیر کو دھویا گیا۔ اس کے بعد پلاسٹک کی اور بڑی بڑی شیٹوں میں رول کر کے ایک تابوت کے نیچے توری کی تہ لگا کے، اوپر اس خنزیر کو رکھ کے، اوپر سے پھر توری کی تہ لگا کے تابوت کو لاک کر کے، بزریہ مال گاڑی کے لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 5 سے اس کے کتے وجود کو لاک کے بزریہ مال گاڑی کے قادیان کی گندی مٹی میں لے جا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ مرزا غلام احمد پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت۔ حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب نے اپنی کتاب قادیانیوں کے عبرتناک انجام، اس کے اندر مرزا قادیانی کذاب کا یہ انجام بھی لکھا اور اگلی بات بھی لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب قادیان کا پاگل کتا جہنم واصل ہو گیا، اللہ کے ایک بہت بڑے ولی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مرزا قادیانی کذاب کی قبر کے بارے میں مراقبہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، قبر میں کیا دیکھا؟ تو توجہ کرنا، میاں صاحب فرمانے لگے کہ جب میں نے کشف کی نگاہ قبر کے اندر ڈالی، مجھے قبر میں ایک بولا کتا دکھائی دیا، اپنی دم کو پکڑنے کی کوشش کے اندر قبر میں گھوم رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ فرمایا لوگوں سنو، میرے پروردگار نے اسے قبر میں لے جا کے کتا بنا دیا۔ یقین جانے قادیانیوں پہ پروردگار کا اس طرح عذاب آتا ہے۔ مجھے علامہ صاحب نے بالخصوص کہا اپنا تعارف کروائیے گا کہ آپ کے بڑے کون تھے، آپ کا سابقہ تعلق کس کے ساتھ تھا؟ تو پھر سنو، میرے سارے بڑے، میری برادری، میرا دادا، میری دادی، میرا باپ، میری والدہ، میرے گھر والے، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے چچے، میرے تائے، میرے کزن، حد نگاہ تک سب کے سب کافر و مرتد قادیانی تھے۔ قادیانیت کے اسی ماحول کے اندر میں نے بھی آنکھ کھولی، میرے ساری گھر والے، میری ساری فیملی قادیانیت کے لیے کام کرتے تھے۔ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا۔ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے۔ توجہ، میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے فائنینس سیکرٹری رہے، قادیانیت کو لیڈ کرتے رہے۔ میرے پروردگار نے میرے خاندان میں الحمدللہ رحمت کا
بارش کا پہلا قطرہ مجھے بنا دیا۔ کیسے؟ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ کریم آقا ایسی نگاہ کرم فرماتے ہیں، ایسی نگاہ کرم فرماتے ہیں، قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں اور داخل فرما دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، نعرہ تکبیر! الحمدللہ حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی وجوہات تھیں، پھر کبھی ٹائم ملا انشاءاللہ میری اس ٹاپک پہ ان قریب ایک کتاب آ رہی ہے کہ قادیانی مرتے کیسے ہیں، قادیانیوں پہ اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے، اور وہ طبقہ جو قادیانیوں سے یاریاں کرتا ہے۔ علامہ صاحب آپ سے وعدہ لے رہے تھے کہ قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں گے، قادیانیوں سے ہر قسم کے لین دین تعلقات تجارت کھانا پینا انشاءاللہ سب ختم کریں گے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، مشائخ تشریف فرما ہیں، ختم نبوت کے عظیم مجاہد مولانا اللہ وسایہ صاحب کی موجودگی میں میں کہہ دینا چاہتا ہوں ایک بات، قادیانی نواز طبقہ کانوں کے پردے کھول کے سن لے، یہ معاملہ ہے حضور سرور کائنات کی عزت کا، یہ معاملہ ہے میرے آقا کی ناموس کا، میرا پروردگار عبرت کا نشان بنا دے گا اگر قادیانی ان حرامی پلوں سے تیرے تعلقات رہے، پروردگار تجھے نہیں چھوڑے گا، عبرت کا نشان بنا دے گا۔ نسل قرآنی ہے، احادیث کی نس ہے، ایسے لانتیوں سے جس نے محبت بھرے تعلقات استوار کیے، اللہ سینے سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، اسلام 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 زندہ باد، کفر کفر، مرزائیت قادیانیت، مرزائیت قادیانیت۔ میں نے بتایا اس کتاب کے اندر کہ اپنے گھر والوں کا تذکرہ کیا، اپنی فیملی کا تذکرہ کیا۔ میں نے بتایا کہ میرا دادا جو نعوذ باللہ خود کو مرزا قادیانی خنزیر کا استغفر اللہ صحابی کہتا تھا، میں نے بتایا اللہ کا عذاب اس میں کیسے آیا۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، اپنے مشائخ سے سنتے رہتے ہوں گے، اور خود بھی یہ دل ربا مناظر ملاحظہ کرتے رہتے ہوں گے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، دنیا سے جانے کا ٹائم آتا ہے اور زبانوں پہ کلمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے دنیا سے جانے کا جب ٹائم آتا ہے تو زبان پہ درود شریف کے پھول جاری ہو جاتے ہیں۔ کتنے دیکھے ذکر کرتے کرتے، کتنے دیکھے اذکار کرتے کرتے، اللہ رسول کا نام لیتے لیتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے روح پرواز کر جاتی ہے۔ کتنے دیکھے حالت نماز میں اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے دیکھے کہ جب سجدے کی سب سے عظیم دلربا حالت میں جب وہ گئے تو روح پرواز کر گئی۔ آخری ٹائم آیا تو پکار اٹھے، وہ دیکھو جنت کے اندر دودھ کی نہریں دکھائی دے رہی ہیں، پکار اٹھے، دیکھو دیکھو جنت کے اندر شہد کی نہریں مجھے دکھائی دے رہی ہیں، اور وہ دیکھو
कितने नूरानी चेहरों वाले, कितने प्यारे चेहरों वाले मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। यही कहते कहते, जिक्र करते करते और दुनिया से चले जाते हैं। फिर हमने देखा कि मरने के बाद उनकी कब्रों की मिट्टी से भी खुशबुएं आती हैं। कादियानियों, मेरा दादा जिसको तुम नाउज़ुबिल्लाह सहाबी रसूल कहते थे, आखिरी टाइम आया तो ज़बान पे गालियां जारी हो गई। आखिरी टाइम आया तो ज़बान पे नंगी गालियां, गंदी गालियां, माँ की गाली, बहन की गाली, बेटे की गाली देता देता कुत्ते से बुरी मौत मर के और जहन्नम वासिल हो गया। तो मेरा परवरदिगार नहीं छोड़ता। अगर तूने ईमान का सौदा किया, अगर तूने लड़की लेके, अगर तूने पैसा लेके, अगर तूने जायदाद लेके, अगर तूने किसी लालच में आके कादियानियत के प्लेटफॉर्म को हिल कर लिया, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। आओ इस बात का वादा करें, ऐसी लड़की पे सब बोलो लानत, ऐसी लड़की पे लानत, ऐसे पैसे पे लानत, ऐसी नौकरी में लानत, ऐसी छोकरी में लानत, ऐसी जायदाद में लानत जो हमें हमारे आका से दूर कर दे। हम खत्म नबूवत के मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह खत्म नबूवत की मोहब्बत नस्लों में मुंतकिल कर जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर कभी मौका मिला डिटेल से बताऊंगा कि हमारी फैमिली के अफराद कैसे मरे थे। सिर्फ छोटी सी बात कह के बात को क्लोज करना चाहता हूँ कि मेरी दादी की सगी बहन कादियानियों की मुबल्लिगा थी। सारी जिंदगी कादियानियत के लिए काम किया। तरीका वारदात देखिए, लोगों के घरों में जाती, हजरत चावल लेके जाती, दाने लेके जाती, गंदम लेके जाती, घी, आटा, चीनी पेश करती, साथ कहती देखो ना हम कितने अच्छे हैं, हम कितने अल्लाह वाले हैं, हम कितने कोऑपरेटिव हैं, हम कितना ताउन करते हैं। साथ लोगों को कादियानियत की तबलीग करती थी। कहती थी कि ये मुल्ला जालिम है जो हमें काफिर कहता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जालिमाना है जो हमें काफिर कहता है। यकीन जानिए मेरे बचपन का जमाना था, मैंने देखा उस लानती पे अल्लाह का अजाब आया। सुनिए अजाब कैसे आया। उस पे फौलिस का अटैक होता है और अटैक इस नौयत का हुआ कि जिस्म तो डेड हो गया, जबान जारी हो गई। परवरदिगार की कसम है, जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसे भौंका करती थी। जब भी बात करती कुत्ते का साउंड निकलता, जब भी बात करती कुत्ते की आवाज निकलती। और हमारे मोहल्ले में पहले ये मशहूर हो गया कि इन कादियानियों ने कोई कुत्ता पाल लिया है, जब देखो भौंकता रहता है। उन्हें बाद में पता चला कि ये कोई कुत्ता नहीं था बल्कि कादियानियों की वही लानती औरत थी जो हमारा ईमान बर्बाद करने के लिए हमारे घरों में आती थी। सारा सारा दिन भौंकती रहती, सारी सारी रात भौंकती रहती और उसके मुंह से येलो कलर की, पीले रंग की रालें टपकती थी और जिनमें से बहाने की स्मेल आती थी। बड़े बड़े कादियानी इबरत का निशान बन गए। मैंने बताया मौलाना अल्लामा साया साहब ने अपनी किताब के अंदर उन वाकयात को लिखा है। मैंने उससे आगे अपने खानदान के बहुत से वाकयात का जिक्र किया है। आप दोस्तों से बस कहना यह चाहता हूँ, आपको बताना यह चाहता हूँ कि इस्लाम की तारीख का अगर मुताला करो, बड़े बड़े लानती आए, बड़े बड़े कसाब आए, बड़े बड़े दज्जाल आए, बड़े बड़े फिरौन आए,
बड़े बड़े कमीने आए, लेकिन सुनिए कादियान का ये लानती, कादियान का ये पागल कुत्ता और सब पे सबकत ले गया, ऐसे नहीं कहता। मैं एक हवाला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आपने बड़े बड़े लानतियों के बारे में सुना होगा, और यकीन जानिए ये भी कहना चाहता हूँ, चैलेंज पार्टी से कहना चाहता हूँ, आज इस मजमे के अंदर कोई बंदा किसी और बंदे के बारे में मुझे बताए कि वो इतना नहीं बल्कि इतना लानती था, सबसे बड़ा लानती था, सबसे बड़ा कमीना था, सबसे बड़ा दज्जाल था, सबसे बड़ा कज़ाब था। बिलीव कीजिएगा, चैलेंज से कहता हूँ, मैं साबित करूंगा कि कादियान का पागल कुत्ता और सबसे बड़ा लानती था। मैं साबित करूंगा, ऐसे नहीं कह रहा। मेरे हाथ में एक किताब है, एक हवाला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ जो कादियानियों की फेवर करते हैं, कादियानियों के साथ यारियां करते हैं और कहते हैं कि ये मुल्लाओं ने मसला बनाया है। कौमी असम्बली के अंदर मुल्ला थे जिन्होंने सारा काम किया। इस किस्म की बातें कर करके हमारी यूथ का ईमान बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी यंग जनरेशन का ईमान बर्बाद करना चाहते हैं। आपने सुना होगा अक्सर ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं। कोई कहता है कि कादियानी तो हमारे भाई हैं, किसी ने बोला कादियानी मुल्क के पाकिस्तान का सरमाया है, किसी ने बोला कि कादियानियों को फिर से मौका दिया जाएगा, कौमी असम्बली बुलाया जाएगा, अपनी सदाकत के लिए दलाइल पेश करो। कभी कहा जाता है कि 73 की आइन को पहली शक्ल में फिर से बहाल कर दिया जाए। मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे नौजवान को बिलखुसूस समझा देना चाहता हूँ कि कादियानी कायनात के सबसे बड़े काबिल हैं। ये किताब का हवाला आपके सामने है, किताब का नाम इस्लामी कुर्बानी, लिखने वाला कादियान का पागल कुत्ता मिर्जा कादियानी का करीबी मुरीद काजी यार मोहम्मद है। इसके अंदर सवा नंबर 12 पे सुनिए इसने क्या बकवास की। इससे पहले ये मेरे पास एक किताब है, किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 21, लिखने वाला खुद कादियान का लानती मिर्जा कादियानी है। कादियानियों के अदारे रबवा ने इसको प्रिंट किया, जियाउल इस्लाम प्रेस रबवा से ये किताब छपी। और अगली बात सुनिए, कादियानियों की ऑफिशियल वेबसाइट अल इस्लाम .org, उस पे ये बुक मौजूद है, जिसका जी चाहे वहां जाके हवाला देख सकता है। सवा नंबर 81 है, खुद बकता है, कहता है तो जो करना, कहता है ये खुदा ताला का कलाम है जो मुझ पे नाज़िल हुआ है। दर हकीकत मेरे और मेरे खुदा के दरमियान ऐसे बारीक राज हैं जिनको दुनिया नहीं जानती। कहता है और मुझे खुदा से एक नहानी ताल्लुक है जो काबिले बयान नहीं है। कहता है अल्लाह का मेरे साथ ऐसा ताल्लुक है, अल्लाह का मेरे साथ ऐसा लिंक है, तुम्हें बता नहीं सकता। फिर मिर्जे का मुरीद कहता है कि मिर्जे का अल्लाह से ताल्लुक क्या था। एक खास टाइम आया तो मिर्जे ने हमें बता दिया कि अल्लाह मेरे साथ करता क्या है। इस किताब में गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर पे, गंदे दिमाग से ये बकवास करता है। कहता है हमारे मिर्जे ने हमें बताया, एक मौका पर अपनी हालत इस तरह ज़ाहिर फरमाई, कहा कि कश्फ की हालत आप पे इस तरह तारी हो गई गोया के आप औरत हैं। कहा एक वक्त आया मिर्जे ने हमें बताया कि मैं औरत बन गया। आगे कहता है अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। तू जिंदा किस लिए है, तेरी गैरत किस लिए है, तेरी हमीयत किस लिए है, तेरी सेंसिस, तेरा वजूद किस लिए है। परवरदिगार को इतनी बड़ी गाली, परवरदिगार की इज्जत पे इतना बड़ा हमला, और तू जिंदा किस लिए है।
اونچی اونچی نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مرزے پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ مجھے بتائیے اس قسم کی بکواس کبھی آپ نے سنی جو قادیان کے پاگل کتے نے پروردگار کے بارے میں کی ہے؟ اب وہ جو قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، کانوں کے پردے کھول کے سنو، جو قادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہی بکواس کسی نے تیری ماں کے بارے میں کی ہوتی، اگر یہی بکواس تیری بہن کے بارے میں کی ہوتی، اگر یہی بکواس تیری بیٹی کے بارے میں کی ہوتی، اس سے تعلقات رکھتا، اس سے یاری کرتا، اس سے محبت کرتا، اس کی فیور کرتا، تو جب نہیں کرتا، غیرت ہے اپنی ماں کے لیے ہے، غیرت ہے اپنی بہن کے لیے ہے، غیرت ہے اپنی بیٹی کے لیے ہے، ہونی بھی چاہیے۔ آمینہ کے لال کی عزت سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے، اور پروردگار کی ناموس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو لعنتی اللہ کو گالی دے، جو لعنتی سرور کائنات کے بارے میں اور بکواس کرے، وہ تیرا یار کیسے ہو سکتا ہے؟ بس آج کی اس محفل کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، اگر آپ نے توجہ سے سننے کے بعد عمل کر لیا، ختم نبوت کا پہرا دیا، قادیانیوں کا بائیکاٹ کیا، ہم سمجھیں گے ہمارا یہاں پہ آنا، ان بزرگوں کا تشریف لانا، ختم نبوت کا پروگرام سجانا، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو آؤ وعدہ کریں، مرتے دم تک ختم نبوت کا کام کرو گے، قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں گے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ باقی تفصیل انشاءاللہ آپ میری اس بک میں پڑھیں گے۔ اللہ کے کرم سے میں نے یہ کتاب لکھی، اس کے درجنوں ایڈیشن پرنٹ ہو چکے ہیں۔ کتاب کا نام قادیانیت، اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں الحمدللہ کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی۔ ملک پاکستان کے گورنمنٹ آف پنجاب کے ایک سینئر سیکرٹری نے اس کتاب کا انگلش میں ترجمہ کیا۔ اب تک اللہ نبی کے خاص کرم سے ہزاروں قادیانی یہ کتاب پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ باقی تفصیلات آپ کو میری کتاب باہر سے مل جائے گی۔ میں نے لڑکے سے کہا ہے کہ بالخصوص آدھی قیمت میں انشاءاللہ آپ کو کتاب دی جائے گی۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اسی امید سے کہ ختم نبوت کے لیے ہمارے کافرین نے جو قربانیاں دی ہیں، ختم نبوت کے لیے ہمارے کافرین نے جو خون کی ندیوں کو عبور کیا ہے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو ہمارے اکابرین نے اپنی خدامت کے شعلہ نوائی سے قادیانیت کے خرمن میں آگ کے شعلے بلند کیے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بوڑھوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی خمیدہ کمروں پہ ڈنڈے کھائے، ختم نبوت کے لیے جانیں دی، ختم نبوت کے لیے مال دیا، اپنے کافرین کی لاج رکھتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ختم نبوت کے لیے زندگانیاں وقف کرو گے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی۔ کیوں میں سنے ہیں پیا دے دے سندر پیندیاں مشکلہ ہوتی بھاریاں نے، ایک کوٹھی ملنی رین بدلے جنہوں نہ کوئی بوے نہ باریاں نے، جج ہنجواں دی بکیان بیڑے اندر روح دیا ہویا تیاریاں نے، جیرے کہندے سن نال مرانگے تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جدو خزانے چمن وچوال کھولے، ریالٹی ہے، سچائی ہے، موت تیرے سر پہ کھڑی ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنے کریم آقا سے وفا کر لے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ جدو خزانے چمن وچوال کھولے، پنچھی اڑ گئے، مال اڈاریا نے
محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا تے سچیاں سونے کملی والے دیا بولو یاریاں نے اقبال کی روح تڑپی کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا تاجدار ختم نبوت اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت سخن دوں آپ کے سامنے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا گیا کہ محمد سے وفا تو نے اگر تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں آج ہم یہاں سارے حضور کی ختم نبوت کے لیے جمع ہیں وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دعا کے بعد جائیں دعا سے پہلے کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ آج اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے 1 گھنٹہ نہیں